ہو جاتے ہیں. تو ارشد صاحب بتائیں کہ آئے روز کارروائیاں ہونے کے بعد بھی حیدرآباد میں انکروچمنٹ کا جو سلسلہ ہے وہ تو جاری ہے، ان کی کارروائیاں جاری ہونے کے بعد بھی تجاوزات بار بار ہو رہی ہیں اور عوام پریشانی کا شکار. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آفتاب بھائی، جو آپ نے سوال کیا انکروچمنٹ کے حوالے سے، تو ہم شہر کے اندر بہت انکروچمنٹ کی کارروائیاں بھی دیکھتے ہیں اور ڈی ایم سی، ایچ ایم سی سب کی دیکھی جاتی ہیں، لیکن عمل درآمد پھر بھی نہیں ہو پاتا. تھوڑی دیر کے لیے تو روڈ کلیئر کرا دیے جاتے ہیں، لیکن صرف انکروچمنٹ والے وہاں سے جاتے ہیں، اس کے آدھے گھنٹے بعد ہی وہ تمام جو تجاوزات ہیں وہ واپسی اس روڈ پہ آ جاتے ہیں. اب اس کا بنیادی مسئلہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو بڑھتی ہوئی جو بے روزگاری ہے نا، اصل مسئلہ جو ہے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے پاس اتنے وسائل ہیں نہیں. اب وہ ایک آسان ہدف ڈھونڈتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے. اب وہ جو ابھی آسان ہدف ان کو نظر آتا ہے وہ اس کو اوپر کام کر کے اپنا کام کر لیتے ہیں، لیکن ہم وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میرے اس کام سے روڈ بلاک ہو رہا ہے، یا کسی بچے کو اسکول جانے میں پریشانی ہو رہی ہے، یا آفس پہنچنے والے کو اپنے آفس پہنچنے میں وہ لیٹ ہو رہا ہے. کیونکہ روڈ بلاک ہونے کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے بچہ اسکول ٹائم پہ نہیں پہنچ سکتا، آفس جانے والا اپنے آفس ٹائم پہ نہیں پہنچ سکتا. ایسے ہی ہماری جو خواتین ہیں وہ جب روڈوں پہ گزرتی ہیں تو ان کو یہ انکریجمنٹ کے حوالے سے بنیادی طور پہ ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ وہ ان کا نکلنا دوبر ہو جاتا ہے. ایسے آپ چلے ہیں جیسے اپنا کلاد مارکیٹ ہے، اگر آپ وہاں جائیں تو آپ موٹر سائیکل پر بھی جائیں گے تو آپ وہاں سے نکل نہیں سکتے. اچھا، یہ جو کلاد مارکیٹ ہے یہ بنیادی طور پہ یہ اپنا بلدیہ عظمیٰ حیدرآباد کی اپنی ذاتی پراپرٹی ہے. اس میں یہ دکانیں انہوں نے کرائے پر دی تھی. اس کی چھت ٹوٹل خالی تھی. اگر اس وقت یہ جو اس کے بلدیہ کے اعلیٰ افسران تھے، اگر اسی چھت کو وہ قابل استعمال لے کے اس کو اگر پارکنگ بنا دیتے اوپر تو یہ وہاں کا بنیادی مسئلہ حل ہو جاتا. ایسے آپ چلے ہیں نئے پل پہ پل بن گیا، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ جو ہے نا موٹر سائیکل گزارنا آپ کے لیے دوبر ہو جائے گا. آپ وہاں سے چاہے دوپہر ہو، شام ہو، رات ہو، آپ آسانی سے روڈ کو کراس نہیں کر سکتے. وہاں پہ اسپتال بھی ہیں، خدمت خلقہ بھی ہے اور دوسرے بھی ہیں، سب کی ایمبولینس ہیں، میت گاڑیاں ہیں. وہ جب گزرتی ہیں وہاں سے تو گھنٹوں وہ اس رش میں پھنس جاتی ہیں. وہ وقت کے اوپر نہ مریض کو لے جا سکتی ہیں، نہ جو ہے اپنا میت میں گاڑی جانے کے لیے وہ پہنچ نہیں پاتی. ایسے آپ چلے جائیں لطیف آباد میں آپ 11 نمبر میں جائیں، آپ جیسے ہی انٹر کریں گے آپ کو چاہے صبح ہو یا شام، آپ چھوٹی گاڑی تو وہاں لے جا سکتے ہیں، بڑی گاڑی آپ کا جانا ہی ناممکن ہے وہاں. اور اسی طرح سے آپ قاسمآباد لے لیں اور اپنا دوسرے علاقے لے لیں. اچھا، میں یہ تجویز دینا چاہوں گا اعلیٰ افسران کو کہ یہ جو بڑھتی ہوئی بے روزگاری ہے جس کی وجہ سے لوگ یہ پتھارے ٹھیلے لگا کے اپنا گھر کا گزارا کرتے ہیں، اگر ہم اس معاملے کو اگر جیسے کراچی کے اندر بازار لگتے ہیں سنڈے کو، فرائیڈے کو، سیٹرڈے کو، اسی طرح سے اگر حیدرآباد میں کوئی اگر بڑی جگہ پر اگر ہم یہ بازار کا سسٹم دے دیں اور یہ جتنے پتھارے والے ہیں یا جو اپنی اشیاء جو بھی چیزیں بیچنے والے ہیں، اگر ہم ان کو وہاں اسٹال بنا کے دے دیں اور ان کا ایک دن مقرر کر دیں کہ بھائی آپ 2 دن یہ اپنا بزنس کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں شاید میری اس تجویز سے شاید یہ معاملہ حل ہو سکے. اچھا ارشد بھائی، آپ نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ ہر جگہ ٹھیلے کھڑے ہوتے ہیں، آدھے گھنٹے کے بعد کارروائی کے بعد دوبارہ وہ واپس آ جاتے ہیں. اچھا، تو یہ میں نے یہی چیز آپ کی مجھے پوائنٹ نوٹ کیا.